بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی امام حسین علیہ السلام سے بہت ہی نسبت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے بھائی، پیارے دوست، ہمارے کلاس فیلو، ٹین ایجر کے ہمارے دوست، ہمارے ہمسائے، ہمارے بھائی ملک نعیم حیدر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اہل بیت کے بہت ہی مانی ہیں۔ آج انہوں نے حکم دیا کہ ہم نے اہل بیت کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنی ہے، اس حوالے سے کوئی ویڈیو بنانی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے آفس تشریف لائے ملک صاحب۔ تو اہل بیت کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے ہم اپنے پیارے بھائی سے کچھ باتیں سننا چاہیں گے۔ روحانی محفل لگا رہے ہیں، تو جی بھائی جان۔ دلاور چوہان صاحب، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے آج موقع دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر حسین جو ہے عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نہ حکم ہوتا ہے نہ درخواست ہوتی ہے۔ عبادت کے لیے صرف اللہ کا پسند کرنا ہوتا ہے، اور جب اللہ جن کو پسند کرتا ہے وہ ذکر حسین کرتے ہیں۔ تو چوہان صاحب، فرسٹ آف آل، کرب و بلا جو لفظ ہے یہ کرب اور بلا سے نکلا ہوا ہے۔ کرب تکلیف، دکھ، غم، یعنی ایسا گناہوں کا ایسا جرمٹ، ایسا دکھوں کا جرمٹ جو آپ کو پھنسا لے، آپ کو نگل لے۔ اور بلا، بلاؤں کی سرزمین، تو کرب و بلا اصل میں بلاؤں کی سرزمین ہے۔ اور دیکھیں کہ جس زمین کا نام کرب و بلا، اور جس زمین پر حسین ابن علی علیہ السلام آ جائیں، پھر اس کو شفاؤں کی سرزمین کہہ دیا جائے، یہ مقام ہمارے حسین کو ہے۔ تو میں آج ذکر حسین بنسبت کربلا سے آغاز کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور احادیث مبارکہ ہے، حسین منی وانا من الحسین، جس کا ترجمہ چوہان صاحب اس طرح ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اگر میں اس کو بیان کروں تو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ چہرہ اقدس محمد مصطفیٰ اصل میں چہرہ حسین ہے، اور اگر چہرہ حسین کو دیکھا جائے تو وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، اگر عمل مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو وہ عمل حسین ہے، اور اگر ذکر مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو اصل میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ کہوں گا یہ کہ جو لفظ، جو اذکار میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوں، چوہان صاحب اصل میں وہ الفاظ حضرت حسین ابن علی کے زبان سے جاری ہوتے ہیں، اور جو عمل میرے مصطفیٰ کر دیں وہ عمل میرے حسین کا ہے۔ یہ احادیث کا ایک پہلو تو سمجھ آتا ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ چوہان صاحب، حسین مجھ سے ہیں، باپ سے اولاد آ جاتی ہے، باپ سے اولاد ہوتی ہے۔ حسین منی تو سمجھ آ گیا، وہ انا من الحسین سمجھنے کے لیے ہمیں کرب و بلا جانا پڑتا ہے، ہمیں کربلا کو سیکھنا پڑتا ہے، کربلا کو سمجھنا پڑتا ہے، ہمیں حسین ابن علی السلام کی اس شہادت کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین۔ تو یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے جوان صاحب، یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے۔ سفر کربلا 28 رجب کو شروع ہوتا ہے، اور حسین ابن علی السلام جو ہیں اپنے سپہ سالاروں میں سے جن کے متعلق حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میرے یہ شاہ سوار اگر میرے ہم کندھا ہو جائیں تو کوئی ایسی جنگ نہیں، کوئی ایسا مارکہ نہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام اس میں فاتح نہ ہو۔ اگر میں مختصراً یہ کہوں تو کربلا حضرت حسین نے فتح کر لی، کربلا حضرت حسین نے فتح کر لی۔ چوہان صاحب، فتح جھنڈے کو لہرانا ہی نہیں ہے، فتح مال غنیمت کو اکٹھا کرنا ہی نہیں ہے، فتح ایسی بھی ہوتی ہے جہاں پر قربانی دے کر حاصل کی جاتی ہے۔ اگر اس فتح کو دیکھا جائے، اس فتح کو دیکھا جائے تو جناب عید الاضحیٰ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ آپ دیکھیں اسماعیل کی شہادت کتنا خوشیوں بھرا دن ہے، اور اگر دیکھا جائے اسلام کو تو کربلا بھی ہے جو حضرت حسین نے اپنی شہادتیں دے کر فتح کی۔ تو حسین ابن علی کا ذکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، اور اگر ذکر حضرت حسین کا ہو تو وہاں پر چوہان صاحب ہمارے محبتیں نہیں ہوتی، ہمارا وہاں پر لگن نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا وہاں پر چناؤ ہوتا ہے۔ جن کو اللہ چن لیتا ہے وہ ذکر حسین کرنے لگتے ہیں، وہ حسین حسین اپنی زبان سے جاری کر رہے ہوتے ہیں،
نہ صرف کرتے ہیں، وہ کردار حسین پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو کربلا جو ہے وہ ہمیں لیسن کیا دیتی ہے، کیا سکھلاتی ہے ہمیں کربلا؟ چوہان صاحب سورہ والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے نماز عصر کی، انسان سارے ہی خسارے میں ہیں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق اور حق کا ساتھ دیتے رہے، وتواصوا بالصبر اور پھر صابرین میں سے رہے۔ تو چوہان صاحب جو درس کربلا ہے، جو شہادت کربلا ہے، وہ ہمیں سکھاتی ہے، دکھلاتی ہے، بدلاتی ہے کہ جناب کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ کون تھے؟ وہ جو ایمانی تھے، وہ حسین کے لشکر کا حصہ تھے، وہ جو عمل صالح کی تلقین کرتے تھے، وہ حسین ابن علی کے لشکر کا حصہ تھے، وہ جو حق کا ساتھ دیتے تھے، وہ حسین ابن علی کا حصہ تھے، وہ جو صابرین میں سے تھے، وہ حسین ابن علی کا حصہ تھے۔ تو کربلا ہمیں یہ 4 لیسن دے کر جاتی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے ہر شخص خسارے میں ہے جو ایمان لایا، عمل صالح کرتا رہا، حق کا ساتھ دیتا رہا اور صابرین میں سے رہا۔ اگر طریق کو ٹٹولا جائے تو کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے، صابرین اگر حسین جیسا ہو تو کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومتی ہے۔ جوان صاحب 1400 سال گزر گئے ہیں کہ آج بھی ذکر حسین جب آتا ہے تو ہماری آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں، زبان ہماری لرزتی ہے کہ کس منہ سے، کس زبان سے ہم ذکر حسین کر رہے ہیں۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو